الرحمن الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. تو آج جو ہم سٹوری ڈسکس کرنے چاہ رہے ہیں شارٹ سٹوری, اس کا نیم ہے دا نیو کانسٹیٹیوشن, نیا قانون, دا نیو کانسٹیٹیوشن. تو یہ ریٹن کس نے کی ہے؟ یہ سعادت حسین منٹو نے کی ہے. تو سعادت حسین منٹو کو میرا خیال ہے تمام جو نوجوان طبقہ ہے وہ سعادت حسین منٹو سے باواقف آگاہ ہے, اور سوشل میڈیا پہ بھی ان کا جو ان کا نام ہے وہ ایک اچھا ٹرینڈ بنا ہوا ہے. تو یہ اردو فکشن رائٹر ہیں, یہ اردو کے افسانہ نگار ہیں. تو انہوں نے اس سٹوری کے اندر جو ہے کیا ہے کہ برٹش کا جو کلونیل سسٹم ہے اس کے بارے میں, اس کی جو اس کے جو کڑوے سچ ہیں ان کو بیان کیا ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے جو ان سے برٹش سولجر کی جو انڈین انکلوڈنگ مسلم کے اوپر جو ظلم تھا اور بے حس سولجر کا جو ظلم تھا اس کو انہوں نے اسٹوری میں بیان کیا ہے. اور یہ کلونیل سسٹم کے بہت زیادہ خلاف تھے. تو اس میں ایک کریکٹر ہوتا ہے استاد منگو. تو استاد منگو در حقیقت میں ایک کوچوان ہے, تانگے والا ہے. تو اس نے ایک دن ایک سواری سے سنا کہ کچھ سواریوں سے سنا, وہ جو ان سے تھا وہ بالکل ان پڑھ, مگر اس کو یہ پولیٹیکیشن میں بہت زیادہ شوق تھا, ان باتوں میں بہت زیادہ شوق تھا. تو اس نے ایک سواری سے سنا کہ ایک سوار سے سنا کہ 1 اپریل 1935 کو انڈیا میں ایک نیا قانون بننے جا رہا ہے, تو جس کے تحت تمام جو ان سے برصغیر کے تمام انسان انکلوڈنگ مسلم, ہندو, سکھ سب آزاد ہو جائیں گے. تو وہ بہت خوش تھا, اس کی خوشی کی انتہا نہ رہی. تو وہ بے صبری سے 1 اپریل 1935 کا انتظار کر رہا تھا. تو ہوتا اس طرح ہے کہ وہ یہ جو نیوز ہے اپنے دوستوں کو بھی شیئر کر دیتا ہے. تو 1935 کو وہ صبح جلدی اٹھتا ہے, اپنا تانگا تیار کرتا ہے اور روڈ پہ نکل جاتا ہے. مگر وہ دیکھتا ہے کہ روڈ پہ اس طرح کا کوئی اس کو نظر نہیں آتا کہ نیا قانون آ چکا ہے, ہم آزاد ہو چکے ہیں. بٹ ابھی تک وہ ہوپ فل تھا. تو جیسے ہی وہ جاتا ہے تو ایک گورے سولجر کو دیکھتا ہے جو 1 سال پہلے اس نے اس کو پیٹا تھا. تو اس سے گڑبڑ ہوئی تھی استاد منگو کی. تو ایک ایئر بعد جو ان سے استاد منگو جو ان سے وہ اس کے پاس جاتا ہے کہ اب 9-10 بجے کے قریب جو ان سے وہ نیا قانون ایشو ہو جائے گا اور ہم آزاد ہو جائیں گے, تو کیوں نہ میں اس کو جو ان سے وہ تھوڑا اس سے خود مول لے لیتا ہے اس سے. تو اس کو پیٹتا ہے. تو وہ جو ان سے اوپر سے پولیس آ جاتی ہے, پولیس اس کو کڈنیپ کر لیتی ہے, تو لاک اپ کر دیتی ہے. تو اس کے بعد یہ ہوتا ہے کہ جب اس کے سارے خواب چکنا چور ہو جاتے ہیں, جب وہ پولیس اسٹیشن کیش سرچ جو ان سے وہ بتاتا ہے کہ کوئی نیا قانون نہیں ہے, وہی پرانا قانون ہے. تو یہ جو امپورٹنٹ پوائنٹس ہیں ہم یہ آج کریں گے. اگر یہ امپورٹنٹ پوائنٹ آپ دا نیو کانسٹیٹیوشن میں کوئی بھی کویسچن آ جائے تو اس میں اگر آپ لکھیں گے تو انشاءاللہ ایک اچھا اور مقبول سا آنسر ہوگا. تو چلتے ہیں اس کو 1 بائی 1 میں آپ کو پڑھ کر بتاتا ہوں کہ اس میں کیا کچھ ہوتا ہے. فرسٹ پوائنٹ ہے رائٹر کے بارے میں. سعادت حسین منٹو. سعادت حسن منٹو was born in 1912 and died in 1955. تو سعادت حسن منٹو جو ان سے وہ 1912 میں پیدا ہوا اور 1955 میں وفات پا گئے تھے. تو he was an Urdu fiction writer. وہ جو ان سے ایک مشہور افسانہ نگار تھے. تو ان کے بارے میں یہ بھی کہا جاتا ہے کہ سعادت حسن منٹو کہتے تھے کہ میں جب تک افسانہ نہ لکھوں تو مجھے نیند نہیں آتی. The short story has also been translated from Urdu to English. یہ جو شارٹ سٹوری ہے یہ اردو سے انگلش ٹرانسلیٹ کی گئی ہے. In this short story the new constitution, اس شارٹ سٹوری میں the new constitution نیا قانون, منٹو talks about the bitter truths of British colonial system. جو منٹو ہے وہ برٹش کلونیل سے کے جو کڑوے سچ ہیں ان سے ہم کو آگاہ کرتا ہے اور ان کو بیان کرتے ہیں. 5 پوائنٹ پہ آتے ہیں. 5 پوائنٹ سعادت حسین منٹو he very successfully projects the high handedness. وہ کیا اس نے کیا کیا, سعادت حسین منٹو نے سکسیسفلی سے پروجیکٹ کیا ہے کس کو, ہائی ہینڈڈنس کو, کروئلٹی کو, اینڈ کالیسنس یعنی بے حسی کو, اس کے ظالم پن کو,
اور ان کے جو بہت زیادہ جو ان سے ظلم و ستم ہے اس نے پروجیکٹ کیا ہے آف برٹش سولجرز کا آن دا کامن انڈینز انکلوڈنگ دا مسلم. برٹش سولجر جو بے حس اور ظالم قسم کے سولجر تھے ان کا جو انڈین اور انکلوڈنگ مسلم انڈین پہ جو ظلم و ستم کا اس کو سادو سان منٹو نے پروجیکٹ کیا ہے. نمبر 6 ہے استاد منگو دا تانگا والا. استاد منگو دا تانگا والا جو تانگا والا کریکٹر ہے از اے ٹائپ کریکٹر. ہی از illiterate, وہ ان پڑھ ہے بٹ ناؤ مچ آف پولیٹیکل چینجز, بٹ وہ بہت زیادہ جانتا ہے کس کے بارے میں, پولیٹیکل چینجز جو سیاسی تبدیلیاں ہوتی ہیں occurring in the ایرے میں جو کچھ سیاسی تبدیلیاں ہوتی ہیں ان کے بارے میں استاد منگو تانگا والا جو ہے ان کے بارے میں بہت کچھ جانتا ہے اور خبر رکھتا ہے. فار اے فیئر, ایک سوار سے, فار اے فیئر ہی ہیئرز دیٹ a new constitution is being promulgated on 1st April 1935 in India. وہ ایک سوار سے سنتا ہے. تو یا پھر سوار میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ جس پہ ہم سواری کرتے ہیں, جس پہ ہم سوار ہوتے ہیں نا, تو وہ سواری ہوتی ہے, اس پہ ہم سوار ہوتے ہیں, تو ہم کیا ہوئے, سوار ہوئے اور وہ سواری ہوئی. تو اردو میں یہ غلطی ہے کہ وہ جو کہتے ہیں کہ یہ سواریاں بہت زیادہ سواریاں نہیں ہوتی, ہم سوار ہوتے ہیں اور جس کے اوپر بیٹھے ہوتے ہیں وہ سواری ہوتی ہے اور ہم سوار ہوتے ہیں. تو اس نے کیا ایک سوار سے جو اس کے ٹانگے پر ایک سوار تھا اس سے سنا ہے کہ ایک جو ان سے ایکٹ جو ان سے ایک قانون نافذ ہونے جا رہا ہے جس کے تحت تمام جو ان سے انڈین ہیں برصغیر کے تمام لوگ جو ان سے آزاد ہو جائیں گے. تو وہ نافذ ہونے جا رہا ہے 1 اپریل 1935 کو, تو اس لیے وہ بہت زیادہ خوش تھا. نمبر 8 پوائنٹ ہے استاد منگو becomes so enthusiastic that he shares this news with all his friends. وہ اتنا پرجوش اور خوش تھا کہ that he shares this news کہ یہ خبر کہ 1 اپریل 1935 کو جو سے نیا قانون نافذ ہوگا اور کلونیل سسٹم ختم ہو جائے گا, وہ جو یہ خبر ہے وہ اپنے دوستوں کو کے ساتھ بھی شیئر کر دیتا ہے. He starts waiting impotently from the appointed day. وہ جو سے استاد منگو جو سے وہ impotently بے صبری سے جو سے اپوائنٹڈ ڈیٹ 1 اپریل 1935 کا انتظار کرتا ہے. He also waves some dreams in his mind. وہ جو سے اپنے ذہن میں کچھ خواب بھی بناتا ہے کہ ہم جب آزاد ہوں گے تو اس طرح ہوگا. He thinks that, number 10 point ہے, he thinks that this cruel colonial system, وہ یہ سوچتا ہے کہ یہ جو cruel colonial system ہے would end on the day, جس دن end ہوگا when the new rule would be enforced, اس دن ہی نیا قانون نافذ ہو جائے گا اور ہم آزاد ہو جائیں گے اور ان سے چھٹکارا پا لیں گے. استاد منگو hates the British soldier from the core of his heart. وہ جو ان سے اپنے دل کی اتھا سے جو ان سے اپنی دل کی گہرائی سے جو ان سے وہ برٹش سولجر سے نفرت کرتا ہے and he wants to get rid of them, اور وہ ان سے چھٹکارا پانا چاہتا ہے. نمبر 12 پوائنٹ پہ آتے ہیں. نمبر 12 پوائنٹ ہے on the 1st April پر he rises early than usual. وہ معمول سے جلدی اٹھ پڑتا ہے. کون؟ استاد منگو. set his تانگا, اپنا تانگے کو تیار کرتا ہے and comes on the road of Lahore, اور خوشباش ہو کر لاہور کے روڈ پر نکل آتا ہے کہ آج جون سے نیا قانون نافذ ہو جائے گا اور ہم آزاد ہو جائیں گے. He sees no particular change. وہ کیا دیکھتا ہے کہ ہر چیز معمول کے مطابق ہی چل رہی ہے, کوئی مطلب ہے کہ چینج نظر نہیں آ رہا ہم کو, اس کو چینج نظر نہیں آیا, ہر چیز معمول کے مطابق کی ہے, کوئی خوشی نہیں منائی جا رہی کہ نیا قانون نافذ ہو گیا اور ہم آزاد بھی ہو چکے ہیں. But he is still hopeful. مگر ابھی وہ پر امید تھا about the new constitution, نیا قانون کے متعلق وہ ابھی تک بھی جون سا ہے وہ ہوپفل تھا, پر امید تھا. Under the pretext of new constitution
اس بہانے کے نئے قانون کے نافذ ہونے کے بہانے ہی پکس اپ ا رو، وہ ایک جون سا ہے وہ لڑائی جون سا ہے مول لے لیتا ہے ود گورا سولجر، ایک گورے سولجر کے ساتھ who had insulted him publicly last year. وہ جون سا ہے اس گورے سولجر سے لڑائی جون سا مول لے لیتا ہے، اس سولجر سے، اس گورے سے جو جس نے اس کو 1 سال پہلے جون سا ہے انسلٹ اس کی تھی پبلکلی، جون سا عوام کے سامنے جون سا اس کی انسلٹ کی تھی. نمبر 15 پوائنٹ ہے، اس کے پوائنٹ تو زیادہ ہوتے جا رہے ہیں. نمبر 15 میں ہے لی لیشز دا گورا سولجر مرسیلی امیوزنگ دیٹ، وہ یہ سمجھتے ہوئے گورے سولجر کو بے دردی سے پیٹتا ہے دیٹ ہی از نو مور ان رول، کہ یہاں پر یہ اب قانون نہیں رہنے والا ایز آفٹر سم ٹائم، کہ کچھ دیر بعد a new constitution، ایک نیا قانون از گوئنگ ٹو بی امپلیمنٹڈ، ایک جون سا نیا قانون جون سا ہے وہ نافذ ہونے والا ہے. ہی از arrested، اس کو گرفتار وہاں پر کر لیا جاتا ہے اینڈ از ٹیکن ٹو پولیس اسٹیشن، اور پولیس اسٹیشن اس کو لے کر جاتے ہیں اینڈ لاکڈ اپ، اور اس کو بند کر دیا جاتا ہے. بٹ آل دا ٹائم ہی از ییلنگ، اور وہ پورا وقت جب تک وہ پولیس میں لے کر جاتے ہیں اسٹیشن میں وہ چلاتا رہتا ہے نیا قانون، نیو کنسٹیٹیوشن، نیو کنسٹیٹیوشن، نیا قانون، نیا قانون. ہی از آل ڈریمز شیلٹر بیڈلی، اس کے جون سے تمام جو خواب تھے جو وہ سوچتا تھا کہ قانون نافذ ہو جائے اپریل 1935 کو، جب نیا قانون نافذ ہو جائے گا تو ہم کس طرح آزادانہ زندگی گزاریں گے، وہ جو ڈریم سوچتا تھا، جو وہ ویوز تھی اس کے دماغ میں، مائنڈ میں، وہ کیا ہوتی ہیں ان کو بیڈلی جو ان سے شٹر ہو جاتے ہیں، وہ ان کو ہی از انفارمڈ بائی دا آفیسر، اور جب اس کو یہ بتایا جاتا ہے اس کے تمام جو ان سے خواب چکنا چور ہو جاتے ہیں دیٹ دیر از نو نیو کانسٹیٹیوشن، کہ اب کوئی نیا قانون نہیں ہے بٹ دا سیم اولڈ کانسٹیٹیوشن، مگر اب بھی جو ان سے اولڈ کانسٹیٹیوشن چل رہا ہے، جو پرانا جو ان سا قانون ہے وہی چل رہا ہے. تو یہ 17 پوائنٹ ہیں. تو یہ جو ان سے ایک آسان اور بہترین انگلش میں لکھے ہوئے ہیں، بہت آسان انگلش میں، آپ نے ان کو 1-2 مرتبہ جسٹ ریڈ کرنا ہے تو انشاءاللہ یہ آپ کو یاد ہو جائیں گے. تو آپ نے جو کنسیپٹ ہے اس کو ذہن میں رکھتے ہوئے ان میں سے اگر آپ 15 پوائنٹ بھی 10-12 پوائنٹ بھی آپ ذہن میں رکھتے ہوئے کویسچن میں لکھیں گے تو وہ 152 انڈر ورلڈ کا جو آنسر ہوگا وہ ہو جائے گا. تو انشاءاللہ ایک اچھا آپ کا نام معقول سا آنسر ہوگا. اگر اس میں آپ کو کوئی بھی مسئلہ ہو، آپ کا کوئی بھی کویسچن ہو تو آپ ہمیں کمنٹ میں بتا سکتے ہیں. تو انشاءاللہ میں ضرور آپ کو جو ان سے آنسر دینے کی کوشش کروں گا. خدا حافظ، فی امان اللہ.